مجھے یہ جاننا ہے کہ جانور کو کس طریقے سے لٹائے اور قربانی کس طریقے سے کریں. جی ماشاء اللہ. جانور کو کس طریقے سے لٹائے؟ جانور کو اس طریقے سے لٹائے کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے، یعنی باہیں پہلو پر اس طریقے سے لٹائے جس طرف میت کا رخ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے مارا جنازہ پڑھے ہوں گے آپ لوگوں نے، ہے نا، تو جنازہ میں آپ نے بخوبی دیکھے ہوں گے کہ میت کے رخ کس طرف ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جانور کو لٹائے باہیں پہلو پر کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے اور ذبح کرنے والے کا وہ رخ چہرہ قبلہ کی طرف ہو. جی. اس کے بعد ایک دم تیز چھری لے کر کے، ہے نا، اس کو ذبح کر دے نیت پڑھ کر کے. جی. اور وہ کرے، اس کے بعد دعا پڑھے، اللہم تقبل من کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہے نا. اگر کسی دوسرے کی طرف ہو قربانی تو اس کو منی کے بجائے من پڑھے وہاں پر، اس کے بعد اس کا نام لے فلاں بن فلاں، اس کے بعد کما تقبلت من خلیلک، اسی طریقے سے آپ اس کو پورا کرے، اس کو بخش دے، تو انشاءاللہ آپ کی قربانی ہو گئی. جی. تو یہ طریقہ ہے، یہ نیت ہے. ساری طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کس طریقے سے بکرے کو ذبح کرنا چاہیے، لیٹانا چاہیے، اس کو ذبح کرنا چاہیے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، کس طریقے سے بخشنا چاہیے. حضرت ایک سوال ہو رہا ہے کہ جو قربانی کا مطلب جو جانور کا گوشت رہتا ہے وہ کتنے حصے میں تقسیم کرنا چاہیے، مطلب کتنا حصہ تقسیم کرنا چاہیے؟ بھائی اگر جو بڑا جانور ہے تو اس میں 7 حصہ لگتا ہے. جیسے کہ ہمارے ادھر جیسے بکرے کا ہوتا ہے، بکری کا جو بھی، تو بکرے میں سے کتنا حصہ تقسیم کرنا چاہیے؟ گوشت کے بارے میں جی ہاں وہی گوشت کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اس میں سے 3 حصہ کر لیں. جی. اس کے بعد آپ ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیں اور ایک پڑوسیوں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں آپ تقسیم کر لیں. حالانکہ اگر جو آپ کو بہتر حصہ لگے تو آپ زیادہ تقسیم، اگر یہ ہے کہ آپ کو پورا بھی تقسیم کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. آپ جتنا تقسیم کریں گے اتنا آپ کو اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا کرے گا. شکریہ حضرت.